اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو. تمہیں پتہ ہے 2 گھنٹے والا خطیب بھی نہیں, بڑی مشکل ادھا گھنٹہ بولتا ہے. اس چیز کا تمہیں اندازہ ہے یہ 5 منٹ والا خطیب ہے. آپ کی محبت ہے, میں انشاءاللہ بہت مختصر آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا, جو گھنٹوں پہ مشتمل گفتگو نہیں ہوگی, منٹوں پہ ہوگی, چونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میرے سامنے قرآن پاک کے 2 پارے کھلے ہوئے ہیں, یعنی 16ویں پارے کا آخری صفحہ ہے اور 17ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے. تو یوں 2 پارے میری نظروں کے سامنے ہیں. ایک پیغام دینا ہے بس, اس کے بعد گفتگو ختم ہے. بیان بڑا ہی خوبصورت آپ نے سماعت کیا ہے. پورے گاؤں والوں کو مبارک ہے, اللہ نے آپ کو علمی خطیب عطا فرمایا ہے. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي وأهل بيتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل شيء علامة وعلامة الإيمان الصلاة
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. میر درد میر نے کہا تھا احباب جمع ہے حال دل کہہ لے میر. احباب جمع ہے حال دل کہہ لے میر. نہیں پتہ کہ یہ محفل ملے یا نہ ملے. اللہ کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کے پاک پاکیزہ مقدس معطر مطہر دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات کی توفیق سے میں اور آپ اس وقت اللہ کے دربار میں حضور علیہ السلام کی خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت کے پاک پاکیزہ دربار میں اللہ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے. آج کا یہ پروگرام جس حوالے سے انعقاد کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ چودھری عبدالمجید بڑیار صاحب ان کے والدین کے اصال ثواب کے لیے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا گیا. بلند آواز سے آپ آمین کہیں گے. اللہ ان کے والدین کی بخشش فرمائے. پورے گاؤں والے خوش نصیب لوگ ہیں. آنکھیں سمندر بننے کو چاہ رہی ہیں. دل کرتا ہے کہ وہ پرانا جملہ آپ کے سامنے دہرا لوں. ایک دن کہا تھا میں نے، کئی دوست عید کریں گے، وقت آئے گا دیکھو گے اس گاؤں میں قرآن کا کام ہو رہا ہوگا. کہا تھا میں نے ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ دن. دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ سروں پہ ٹوپیاں سجائی گئی ہیں، قرآن پڑھایا گیا ہے. صرف 4 مہینوں میں میں ان والدین کو مبارک نہ دوں تو کیا دوں جن کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے، کہ جن والدین نے سکول میں پڑھنے والے بچوں کو، کوئی 5ویں میں ہے کوئی 6ٹھی میں ہے، کہا بیٹا چھوڑ دو، پتہ چلا ہے یہ ڈگریاں دنیا میں چلنی ہیں، قبر میں قرآن والی ڈگری چلنی ہے. سمجھ آنے کی بات ہے جس کو سمجھ آ جائے. پھر کئیوں کے والدین نے بچوں کو یوں چھڑایا ہے، مسجد میں بٹھا دیا ہے. مسجد کا دروازہ نماز کے بعد بند ہو جاتا تھا. آج مجھے پتہ چلا ہے آنے کے بعد پورا دن ہی کھلا رہتا ہے. قرآن پاک کی میں نے بہت ساری آیات خطبے میں تلاوت کی ہے. 8 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے. 8 آیتوں کا میں نے ترجمہ کرنا ہے. آپ سن لیں تو بات ختم ہو جائے گی. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. فرمانے لگے جب تک امت قرآن سے نہیں جڑے گی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی. امت اشعار سے جڑ گئی ہے. امت اس چیز سے جڑ گئی ہے جس کا تعلق دین سے ہے ہی کوئی نہیں. دین 4 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ دین 4 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے عقائد آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ اس کے بعد عبادات آتی ہیں. اس کے بعد معاملات آتے ہیں. چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا اخلاقیات ہیں. ان 4 چیزوں کا نام دین ہے. کوئی کھڑا ہونے والا ہو جائے مسجد میں، کوئی کہہ سکتا ہے میں اس کو مبارک دوں، اس کی پیشانی پہ بوسہ دوں، اسے کہوں واہ نوجوان کیا زندگی بسر ہو رہی ہے، جس کی عبادات بھی ہو رہی ہیں،
جس کے اخلاقیات بھی پورے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جس کے معاملات بھی درست ہیں، جس کی عقائد بھی درست ہیں، کوئی ہے تو کھڑا ہو، اگر نہیں ہے تو پھر توجہ کی ضرورت ہے، پھر سنیے مجھے کہ میں کیا تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، پھر سن لیں کہ میں قرآن سے کون سے پھول تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ صاحبو، کوئی نہیں رہا اس دنیا میں، کوئی نہیں رہا اس دنیا میں، یقین کر لو کہ نہیں رہیں گے ہم بھی، یقین کر لو کہ وقت آنے والا ہے یہ دیے بجھنے والے ہیں، وقت آنے والا ہے یہ آنکھیں جن کو لائٹوں کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں ان قریب یہ بند ہونے والی ہیں۔ انتظار کر لو کہ وہ وقت آنے والا ہے، ان قریب سانسوں والی ڈوریاں ٹوٹنے والی ہیں، ان قریب زندہ جہان سے نکل کے اس مردہ جہان کی طرف جانے والے ہو جس قبرستان میں ماں بھی لیٹی ہے، باپ بھی لیٹا ہے، بہنیں بھی لیٹی ہیں، بھائی بھی لیٹے ہیں، ان قریب ہم نے اس مردہ جہاں کی طرف جانا ہے، مٹ جائیں گے نام و نشان، لیکن یاد رکھیے گا جملہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں نا، جب تک یہ پڑھتے رہیں گے تمہارے نام و نشان مٹیں گے نہیں، قرآن یہ پڑھیں گے بخشش تمہاری ہوگی، قرآن یہ پڑھیں گے درجات تمہارے بلند ہوں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بچہ کہتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے بندے تجھے عذاب دوں؟ نہیں 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 نہیں، تجھے عذاب نہیں میں نے دینا۔ بیٹے کو کس کام پہ لگا کے آیا ہے کہ وہ مجھے رحمان بھی کہتا ہے؟ کس کام پہ بیٹے کو لگا کے آیا ہے کہ وہ مجھے رحیم بھی کہتا ہے؟ پھر سارا دن کہتا ہے، پھر میرے سچے کلام کی تلاوت بھی کرتا ہے، پھر سونی کتاب کی تلاوت بھی کرتا ہے، پھر سینے سے لگاتا ہے، کبھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جس سورت کی تلاوت کرتا ہے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق سنانے آتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر پاؤ پارا پڑھ لیا ہے سبقی سنانے آتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، منزل سنانے آتا ہے ایک پارا دو پارے تو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملے میرے نہیں ہیں، پوری کائنات کے امام کے جملے ہیں، نبیوں کے سردار نبی کے جملے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کس کام پہ لگا آئے ہو بیٹے کو؟ بیٹا مجھے رحمان کہے پھر بار بار کہے، مجھے بیٹا تیرا رحیم کہے پھر بار بار کہے، دن میں کئی بار کہے تو میں تجھے عذاب دوں؟ نہیں نہیں، تیرے بیٹے کے رحمان کرنے کی برکت سے، رحمان پڑھنے کی برکت سے، رحیم پڑھنے کی برکت سے تو گناہ گار بھی ہے تو جاؤ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہی پارے کھول دیں، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دین کتنی چیزوں کا نام ہے، توجہ کیجئے۔ میں نے کہا نا قرآن سننے کی جس کو چس پڑ گئی ہے نا، زندگی اس کی ہے، زندگی اس کی ہے۔ یہ مٹی کے بت میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، اوے ہم مٹی کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سانس دوڑ رہے ہیں تو ہماری عزت ہے، یہ جوانیاں سلامت ہے تو ہماری عزت ہے، بوڑھوں کے بڑھاپے سلامت ہے تو یہ عزت ہے۔ اور انتظار کرو اس دن کا جس دن لاوارث ہو جاؤ گے، انتظار کرو اس دن کا جس دن بیٹی بھی کہیں گے جلدی کرو، مہمان دور دور سے آئے ہیں، کوئی ایک رات ہی اللہ کے نام کر دو، کوئی ایک رات ہی حضور علیہ السلام کے نام کر دو، کبھی تو زندگیاں بدل لو۔ اس قرآن نے کہہ دیا تھا، وہ ایک چور آیا تھا نا سن لگانے کے لیے، تو بچی اندر قرآن ہی پڑھ رہی تھی، کون سی آیت تھی جس کا ترجمہ یہ ہے میری نظروں کے سامنے ہے، اس نے کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اپنا حال بدلیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ جوانیاں سنوار لیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے بڑھاپے ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت میاں محمد بخش اسی لیے کہہ گئے، میرے سامنے جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں سن لو میرے بزرگوں، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اوے ہجے بھی بدیوں باز نہیں آیا، ہجے بھی بدیوں باز نہیں آیا۔ بابا جی اللہ کا واسطہ ہے، میں مہمان خطیب ہوں لیکن آپ مجھے بڑے پیارے ہیں،
34 جیڑی کے رہنے والے بھگانے نہیں ہیں میرے اپنے، اللہ کی قسم۔ یہاں کے نوجوان میرے ہیں، یہاں کے بزرگ میرے ہیں، یہاں کی مائیں بہنیں میری ہیں۔ میں عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ منٹ میرے پاس تھوڑے رہ گئے ہیں، میں وہ خطیب نہیں کہ گھنٹوں تمہیں بٹھائی رکھوں۔ بس اپنے دل کا درد رکھنا ہے، اگر کوئی جوان لے جائے ساتھ، اپنے دل کا درد رکھنا ہے، اگر کوئی بزرگ سن کے لے جائے۔ ہجے بھی بدیوں باز نہیں آئے، اوے جوانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے نہیں دیکھ رہے، بوڑھوں کے اٹھتے ہوئے جنازے نہیں دیکھ رہے۔ آج جو والدین کے سال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے، بتاؤ اسی بازار میں، انہی گلیوں میں وہ رہا کرتے تھے، انہی گلیوں میں زندگی بسر کرتے تھے، کہاں گئے چلے ہیں؟ وہ سن لگانے لگا تھا نا چور، تو بچی نے کہا وہ وقت نہیں آیا کہ چور زندگی بدل جائیں، وہ وقت نہیں آیا کہ جوانیاں سلامت رہیں، وہ وقت نہیں آیا کہ جوانیاں دین کے مطابق گزرنے لگے۔ بس یوں ہی آواز آئی ہے قرآن کی کان میں، سن لگائی رہے تھے، کہا نہیں 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 نہیں، یہ میرے اوزار میری جیب میں ہیں، آ گیا ہے وقت زندگی بدلنے کا، آ گیا ہے وقت جوانی بدلنے کا۔ اور بڑے بڑے چوروں نے قرآن سنا، زندگیاں بدل گئی، بڑے بڑے چوروں نے قرآن سنا، زندگیاں بدل گئی۔ زندگیاں تو میرے محبوب نے ان کی بھی بدل دیں۔ ایک قرآن کی آیت پڑھتے تھے، آنکھیں سمندر بن جاتی تھی۔ اسی لیے تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری فرماتے ہیں، اے لوگوں نئی قسمتیں بدل سکتی، نئی مقدر بدل سکتے، ہاں سب سے زیادہ عزت دو اللہ کے قرآن کو، پھر دیکھنا زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ نئی عزت دیتے ہم قرآن کو، نئی ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، لا یزال کتاب ہے، لا شکا کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، منزہ کتاب ہے۔ دوسری طرف اس قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے تو بور ہونے لگتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ دوسری طرف ایمان دیکھ لیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تپتی ریت میں لیٹ کے سورہ اخلاص کا ایک ہی لفظ کہتے تھے، احد احد احد، امیہ کی مارے آتی ہیں، اور پھر میرے محبوب پاس سے گزرے، کہا بلال ایسا کہہ لو، مجھے پتہ ہے تمہارے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے، تمہارے خون میں ایمان داخل ہو چکا ہے، ایسا کہہ لو بچ جاؤ گے اس کی مار سے۔ حضور نہیں، جو اندر ایمان داخل ہوا ہے وہی ایمان حرارت دیتا ہے۔ بلال اسی مالک کو اونچی آواز سے کہے، مالک تو ہی ہے، مالک تو ہی ہے، مالک تو ہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر جائیے نہ، خرید لیے بلال کو، خرید کے لیے آئیے بلال کو۔ اب بھری مارے کھا لی ہیں بلال نے، اب تپتی ریت پہ بلال لیٹا ہے، چربی پگھل گئی ہے آگ کے کوئلوں پہ، خرید کے لیے آئیے۔ یہ ابو بکر آئے ہیں خریدنے کے لیے، بھاری رقم چکانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ بھاری رقم جھکانے کے لیے تیار کھڑے، خریدنا کس کو ہے بلال کو؟ رنگت جس کی کالی ہے، خریدنا کس کو ہے بلال کو؟ جو خود بھی غلام ہے، ماں بھی خادمہ ہے، باپ بھی غلام ہے، یوں بکتے بکاتے آئے ہیں، آج میرے محبوب کے غلام بننے لگے۔ تو کیا سوال کیا؟ ابو بکر یہ بتائیے اپنی غلامی کے لیے خریدنا چاہتے ہو یا کسی اور کی غلامی کے لیے؟ کہا نہیں نہیں، اپنی غلامی کے لیے نہیں خریدنا چاہ رہا، حضور کی غلامی کے لیے خریدنا چاہ رہا ہوں۔ پھر کہا جھکا لو جتنی قیمت جھکا سکتے ہو، خرید لو، بڑے دن ہو گئے کہ سانسوں والی ڈوریاں ٹوٹ ہی نہ جائیں، کہیں بلال مار کھاتا کھاتا قبر میں داخل نہ ہو جائے، کہیں بلال جو ہے یوں ہی قبروں میں نہ چلا جائے۔ پھر محبوب کے ہاتھ کھولیں، بلال کا سینہ لگے، اس دن کے انتظار میں ہوں، اس گھڑیوں کے انتظار میں ہوں۔ پوری کائنات کے امام چکر لگا رہے ہیں مسجد میں، پوری کائنات کے امام چکر لگا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہو حضور کیا ہوا؟ چہرے پہ اداسی ہے، یوں چکر لگا رہے ہو؟ کہا بلال کو مار پڑتی ہے، چین مجھے نہیں آتا، بلال کو مار پڑتی ہے تو مجھے چوٹ لگتی ہے، زخم بلال کے جسم پہ لگتے ہیں، تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اور لوگوں سنیے پھر میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ فرمایا صدیق جائیے نہ، جھکائیے قیمت، جتنی جھکا سکتے ہو لے آئیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یوں ہاتھ پکڑا ہے سفید چمڑی والے ایک غلام کا جس کی رنگت گوری ہے، کہا امیہ یہ گورا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن ایک بات ہے، اس کے سینے میں ایمان کوئی نہیں، اس کا دل جو ہے وہ کالا ہے، ابھی اس کے دل میں کفر ہے۔
لیکن جو تیرے پاس ہے وہ بلال اس کے سینے میں ایمان ہے، اس کے خون میں ایمان داخل ہو چکا ہے، یہ سونی رنگت والا لے لے اور کالی رنگت والا مجھے دے دے۔ کہا سنا تھا ابو بکر بڑے سیانے ہو، کبھی کوئی سفید چمڑی والے دے کے کالے بھی لیتا ہے؟ کہا ہاں تجھے نہیں پتا، جس کو سفید سمجھ رہا ہے اس کا اندر کالا ہے، اور جس کو کالا سمجھ رہا ہے اس کا اندر روشن ہو چکا ہے اس کا اندر روشن ہو چکا ہے۔ میں صرف اندر روشن کرنا چاہ رہا ہوں، میری اوقات نہیں کہ میں تمہاری اندر روشن کروں، میرا تو ابھی اپنا بھی روشن نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں میں کون ہوتا ہوں اندر روشن کرنے والے؟ یہ 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سنو گے تو روشن ہوں گے انشاءاللہ، سنو گے تو پھر روشن ہوں گے انشاءاللہ اندر۔ اور جس کا اندر روشن ہو جائے زندگی بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جس کا اندر روشن ہو جائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے کھڑے ہیں اور آ کے ایک ہی جملہ کہتے ہیں، بلال قیمت جھکا دی ہے، تجھے خریدنے لگا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد یوں حضور کے بازو کھولیں گے، تو سینے سے آ کے لگے گا، بھول جائیں گے سارے دکھ۔ حضرت بلال کہتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ جیسے ہی حضور سے ملاقات کروں، جواب آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف سے، بلال حضور بڑے روئے ہیں تیری خاطر، بڑے روئے ہیں حضور تیری خاطر، بس حضور کے سامنے جا کے رونا نہیں ہے، حضور کے سامنے جا کے رونا نہیں ہے، بس ایک کام کرنا ہے کہ حضور کے سامنے جا کے رونا نہیں ہے، ایک کام کرنا ہے کہ حضور کے سامنے جا کے رونا نہیں ہے۔ کہا نہیں روتا، نہیں روتا، نہیں روتا۔ میرے محبوب سامنے کھڑے ہیں، بلال کے چہرے پہ یوں نظر پڑی ہے، حضور نے یوں بازو کھول لیے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گئے پاس، میرے محبوب نے جملہ ہی ایسا بولا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ٹیچرز حضرات بیٹھے ہو، پروفیسر بیٹھے ہو، پولیس لائن میں جاب کرنے والے بیٹھے ہو، کاروباری حضرات بیٹھے ہو، تاجر بیٹھے ہو، یہ جملہ اگر کوئی مجھے کہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں اگر تمہیں کہوں تو تمہیں خوشی ہوتی ہے، میں یہ جملہ آپ کے امام کو کہوں تو انہیں خوشی ہوگی کہ مفتی صاحب میرے لیے کیا جملہ بول رہے ہیں۔ وہ جملہ میرے محبوب نے بولا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو، کس کو؟ جن کو حضور فرما رہے تھے جاؤ خرید لو، جس کو خریدنے کے لیے گئے اسے کہا جا رہا ہے رونا نہیں حضور کے پاس جا کے۔ میرے محبوب نے جملہ بولا، ابو بکر تیرا شکریہ۔ کیسا جملہ، کیسا جملہ، ابو بکر تیرا شکریہ۔ بس یوں جملہ بول رہا ہے تو آنکھیں سمندر بن گئی ابو بکر کی۔ بلال کہتے ہیں ابو بکر تم نے تو کہا تھا مجھے رونا نہیں ہے، تم سب سے پہلے خود ہی رو پڑے ہو۔ کہا جملہ ہی ایسا ہے کہ حضور شکریہ ادا کر رہے ہیں، پوری کائنات کے راہ پر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے یوں بازو کھولے، بلال حضور کے سینے سے لگے، فرمایا بلال سناؤ نا داستان۔ حضور چھوڑ دے داستان کو، بس اسی سینے کے لیے تو مارے کھائی ہیں، اسی سینے سے لگنے کے لیے تو کوئلوں پہ لیٹا ہوں، اسی سینے سے لگنے کے لیے تو امیہ کے پتھر کھائیں، امیہ جو ہے اس نے میری چمڑی اتار دی مار مار کے، لیکن حضور آج سینے سے لگایا سارے دکھ بھول گئے۔ قرآن توجہ رکھیے گا، قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے 16ویں پارے سے، اور قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے 17ویں پارے کی پہلی آیت۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑی جلدی میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگو یاد رکھنا، یاد رکھنا، نوجوانوں اللہ کا واسطہ اس بات کو اپنے سینے میں جگہ دے لو یار، اس بات کو میرے بزرگوں اپنے سینے میں جگہ دے لو۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے صرف 360 خصلتیں پیدا کی۔ کتنی بولیے؟ 360 خصلتیں، اچھی خصلتیں پیدا کی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جن میں 360 میں سے ایک بھی پائی گئی اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اب سنیے کہ وہ خصلتیں کون سی ہیں، پھر سنیے کہ وہ خصلتیں میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں، پھر سنیے کہ کہیں ہم ان اچھی خصلتوں سے محروم تو نہیں۔ میرے محبوب کے صحابہ عرض کرتی ہوں حضور کچھ بتائیے، کچھ گنتی کیجئے، کچھ گنوائیے کہ وہ خصلتیں کون سی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ماں باپ کی خدمت بھی اچھی خصلت ہے، یہ بھی جنت میں لے جائے گی۔ ماں باپ کی خدمت بھی اچھی خصلت ہے، یہ بھی جنت میں لے جائے گی۔
میرے محبوب نے فرمایا مسجد کے اندر آ کے اللہ اکبر کہنا یہ بھی اچھی خصلت ہے، جنت میں لے جائے گی۔ بڑوں کی عزت کرنا اچھی خصلت ہے، جنت میں لے جائے گی۔ فرمایا 360 خصلتیں جن میں سے کسی کے اندر ایک بھی پائی گئی جنت میں چلا جائے گا۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، بتائیے اچھے اخلاق والی صفت تمہاری اندر ہے؟ ہم تو والدین کو آنکھیں نکالنے والے لوگ بیٹھے ہیں، پتہ چلا یہ خصلت بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ کون سی خصلت ہے؟ کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے بتا دے مفتی صاحب میرے اندر یہ خصلت پائی جا رہی ہے کہ میں بڑے کو دیکھتا ہوں تو نظریں جھکا لیتا ہوں، ابو کو دیکھتا ہوں تو نظریں جھک جاتی ہیں، ماں کو دیکھتا ہوں تو نظریں اٹھانے کو دل نہیں کرتا، ڈر اتنا لگتا ہے، ماں کا روب اتنا چہرے پہ آتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، ماں قدم چومنے کے لیے تیار ہوں، ماں ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، ماں میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا یہ خصلت ہمارے اندر ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو بتائیے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی خصلت ہمارے اندر ہے؟ مجھے 2-3 موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا، میں نہیں سمجھ پا رہا، لیکن چونکہ ایک موضوع پہ بولنے والے خطیب کو جب 2-3 موضوع کی طرف اشارہ کر دیا جائے، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ نے اصلاح معاشرہ بھی اندر لانا ہے، مجھے گھر والوں کی طرف سے حکم ہوا کہ والدین کی شان بھی بیان کرنی ہے، مفتی صاحب کی طرف سے حکم ہوا شان قرآن بھی بیان کرنا ہے، تو 2-3 موضوعات کو ایک ہی وقت میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی بات ادھر جائے گی، کبھی بات ادھر رخ کرے گی، کبھی بات اس طرف رخ کرے گی، لیکن موضوع ایک ہی بنا کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری آنے والی امت میں یہ خصلتیں ختم ہو جائیں گی۔ بتاؤ نوجوانوں، جن خصلتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں 360 میں سے کوئی ایک ہمارے اندر پائی جائے، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں پائی جا رہی، نہ اچھے اخلاق والی، نہ عبادات والی، نہ معاملات والی، نہ عقائد والی، نہ حسن سلوک کرنے والی، نہ ماں باپ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی، نہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی، نہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی، نہ مریض کی عیادت کرنے والی، نہ نماز پڑھنے والی۔ بتائیں نا پھر ہم کیسے مسلمان؟ بتائیں پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں ہر روز رات کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ خطیب جب سفر میں جاتے، ابھی سندر سے پروگرام کر کے ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس سیدھا، اور پھر رات بھی 2 بجے تک پروگرام میں مصروف رہے، ساری رات جب پروگرام میں مصروف رہتے ہیں بس یوں دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ ہمیں تو ہر روز تجربے ہوتے ہیں، تمہیں شاید کبھی کبھی یہ تجربہ ہوا ہو۔ جاب کرنے والے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہی جاب کرنے والے ہیں، سرکاری جاب کرنے والے بیٹھے ہیں، وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے، نہ بھی کرو تو بات سچی ہے، ہمیں تو ہر روز تجربہ ہو رہا ہے۔ یوں جا کے دروازہ کھڑکاتے ہیں، ماں کس ہستی کا نام ہے، یوں دروازے پہ دستک دیتے ہیں، بیوی بھی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں آ رہی، وہ بھی بستر پہ سو رہی ہے، بوڑھی ماں جو ہے یہ بے چینگی کے چکر لگا رہی، گھر میں بیٹا کب آئے گا، بیٹا کب آئے گا۔ یوں بیٹے دروازے پہ دستک دی ہے، زندہ ہیں تو قدر کر لو، فوت ہو گئی ہیں تو قبروں پہ جایا کرو۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ من زارا قبر ابویہ من یوم الجمعۃ کحج مبرور۔ فرمایا جس نے جمعے کے دن ماں کی زیارت کی، باپ کی زیارت کی، حضور ظاہراً فرمایا نہیں قبروں کی زیارت کی، باپ کی قبر کی، ماں کی قبر کی، اللہ اسی وقت حج مبرور کا ثواب عطا کر دے گا۔ ضائع کر بیٹھے ہم ثواب، ہم بھول گئے، ہمیں ملازمتیں یاد ہیں، ہمیں کاروبار یاد ہیں، ہمیں اپنی مصروفیات یاد ہیں۔ اوے کتنے چکر لگائے ہیں ماں کی قبر پہ، کتنے چکر لگائے ہیں بوڑھے باپ کی قبر پہ، کتنے چکر لگائے ہیں تم نے بہنوں کی قبروں پہ، کتنے چکر لگائے ہیں تم نے بھائیوں کی قبروں پہ، کتنے چکر لگائے ہیں تم نے پیاروں کی قبروں پہ، کتنی دفعہ جا کے تم نے سورہ فاتحہ پڑھی، کتنی دفعہ جا کے تم نے سورہ اخلاص پڑھی، کتنی دفعہ جا کے تم
سورہ یاسین پڑھی. یہ وہ بیچارے بزرگ جو ساری زندگی اپنی کمر پہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تجھے کھلاتے کھلاتے بوڑھے ہو گئے, ان کے دانت بوڑھے ہو گئے, ان کی جوڑ بوڑھے ہو گئے, ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں. میرے محبوب نے فرمایا پھر کسی شک میں نہ رہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا. لوگوں 34 سیڑھی کے باسیوں کسی شک میں نہ رہنا کہ کسی مفتی نے بتایا ہی نہیں تھا, کوئی خطیب آیا ہی نہیں تھا یہ بات بتانے کے لیے. سن لو قرآن پاک کے 17ویں پارے کی آیت کی تفسیر. میرے محبوب نے فرمایا تھا عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یرا وجہی ثلاثہ, 3 چہرے ایسے ہیں جن کو بروز قیامت تمہارے نبی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. لا یرا وجہی ثلاثۃ انفس, 3 چہرے ایسے ہیں جو میرا چہرہ میدان محشر میں بھی نہیں دیکھ سکیں گے. حضور کون کون سے؟ نوجوانوں سن لو تو پھر سینے میں حدیث بخاری کی محفوظ کر لو, مجمع الزوائد کی حدیث اپنے سینوں میں محفوظ کر لو. میرے محبوب نے فرمایا العاق لوالدیہ, سب سے پہلا والدین کا نافرمان. حضور سب سے پہلا والدین کا نافرمان, اتنا بدبخت انسان ہے وہ کہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. فرمایا چہرہ دیکھنا دور کی بات ہے, اللہ جنت کی خوشبو بھی حرام کرے گا. پھر جنت کی خوشبو حرام کرے گا, ساتھ ساتھ اللہ جنت کے سارے درمیانی دروازے بند کر دے گا. جس نے ماں کو بھی ستایا, باپ کو بھی ستایا. فرمایا دوسرا دیوس قسم کا بندہ, ساتھ ساتھ ماں باپ کی شان سن لیں, ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ سن لیں, ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت سن لیں. قرآن کی آیتیں پڑھیں تو عظمت قرآن کی بیان ہوتی ہے, قرآن کی آیتیں تلاوت کریں تو عظمت قرآن کی بیان ہوتی ہے. لوگوں کیا چاہتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد قرآن ٹھپ کر کے تمہاری اولاد گھروں میں بیٹھ جائے, چتروں جیسے بڑے بڑے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے رضائی اوپر لے کے گند دیکھنا شروع کرے؟ اوے خوش نصیب ہو جن کے بچے پڑھ رہے ہیں, جن کے بچے صبح قرآن کھولتے ہیں تو نانی کو بھی ثواب جاتا ہے, دادے کو بھی ثواب جاتا ہے, اماں کو بھی ثواب جاتا ہے, بابے کو بھی ثواب جاتا ہے. بچہ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. میرے نبی نے کے سینہ اطہر پہ قرآن پاک کے 17ویں پارے کی پہلی آیت آتی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ترجمہ تم بھی پڑھ سکتے ہو قرآن پکڑ کے, نہیں تو مجھ سے سن لے 17ویں پارے کی پہلی آیت. سورت کون سی ہے؟ سورہ الانبیاء. قرآن کہتا ہے جب یہ آیت کریمہ حضور کے سینہ اطہر پہ آئی نا, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے, لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے, لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون, یہ ابھی بھی غفلت میں سوئے پڑے ہیں. کاروبار یاد ہے صاحبو, کاروبار یاد ہے اللہ کا واسطہ. میں نے قرآن پاک کی 8 آیتیں خطبے میں تلاوت کی, صرف ترجمہ کر کے جا رہا ہوں, آپ کے سینے پہ دستک دے کے جا رہا ہوں. لوگوں قرآن کیا کہہ رہے ہیں, لفظی ترجمہ سن لے. اقترب قریب آ رہا ہے, للناس لوگوں کے لیے, حسابہم ان کا حساب, وہم فی غفلہ وہم فی غفلۃ معرضون, ابھی تک سوئے پڑے ہیں غفلت میں. کوئی جگانے والا نہیں آ رہا خطیب, کوئی جگانے والا امام نہیں آ رہا, اور کوئی جگانے والا نہیں آ رہا, کوئی نرم گرم بسترے چھڑانے والا نہیں آ رہا. اور صبح آوازیں آئیں آسمان اول پہ آ کے حل من مستغفرین, صبح آسمان اول پہ اللہ خود آواز دے حل من مستغفرین. ہے کوئی معافی مانگنے والا نوجوان, ہے کوئی معافی مانگنے والا بزرگ؟ نہیں نہیں نہیں, سارے سوئے پڑے ہیں. یوں الارم لگایا جس نے 8 بجے کا. مکہ کے بہت بڑے مفتی کا فتویٰ سن لے نوجوانوں. مجھے پتہ ہے میں معاشرے سے واقف ہوں, معاشرے کے اندر چلنے پھرنے والا انسان ہوں, میں لوگوں سے سارا دن ملاقاتیں کرتا ہوں, میں اپنے معاشرے کو پڑھ چکا ہوں, میں اپنے معاشرے کو اپنے بیان میں بیان کرتا ہوں, اور میں معاشرے کا خطیب ہوں. معاشرے کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے کہتا ہوں, پھر قرآن کی آیتیں سنا کے مہر لگا دیتا ہوں.
لوگوں باتیں میری نہیں ہیں، باتیں رب کے قرآن کی ہیں۔ سن لیں، جس نوجوان نے الارم لگایا، اصلاح معاشرہ کی بات آ گئی، جس نوجوان نے الارم لگایا ہے، ابو صبح سنڈے ہے، چھٹی ہے اسکول سے، بیٹا 8 بجے کا الارم لگا لو۔ ابو صبح فیکٹری میری سیکنڈ ٹائم ہے، بیٹا پھر یوں 9 بجے کا الارم لگا لو۔ سن لو بہت بڑے مفتی کا فتویٰ، مکہ کے اندر سعودیہ کے مفتی ہے، مفتی ابن باز، جن کا نام ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں باپ کو بھی پتہ ہے کہ 8 بجے کا الارم بیٹا لگا رہا ہے، درمیان میں فجر آئے گی، کون نہیں آئے گی؟ نہیں نہ سن رہے یار، توجہ ہے آپ کی؟ جی ہے، وآخر دعوانا نہ کہہ دیں، بولیے، وہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ 7واں پارہ کی آیت پڑھتا ہوں، اس میں آ جائے گا وآخر دعوانا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ 7واں پارہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا۔ میرے محبوب کے سینہ عطر پہ قرآن کی یہ آیت آئی ہے، فرمایا اپنا واعظ مکمل کر لو، اپنی تقریر مکمل کر لو، گفتگو مکمل کر لو، مجمع جو تمہیں سن رہا ہے ان کے سامنے یہ جملے کہہ دو جو میں کہنے لگا ہوں۔ قرآن نے وہ جملے بیان کر دیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جب کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کر لو، جب کہہ دو ان لوگوں کو کہ رسول کی اطاعت کر لو، پھر آگے کہنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آگیا کہ نہیں؟ 7واں پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، آگی نہ ہے تو وآخر دعوانا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، جب سمجھا چکو کہ اللہ کو مان لو، اس کے رسول کی پیروی کر لو، پھر کہہ دو وآخر دعوانا۔ حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کے سینوں پہ دلوں پہ دستک دے کے یہ آیت پڑھ کے سنا دینا، ترجمہ کر دینا اس آیت کا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ یہ ہے سنانا ہمارا کام تھا، ماننا تمہارا کام، منانا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، وہ کس کا کام ہے؟ بولیے نا ذرا۔ وآخر دعوانا خطیب تقریر کے آخر پہ کیوں کہتے ہیں؟ میں بھی آخر پہ کہوں گا، پہلے بتا رہے ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہنے کا۔ وآخر دعوانا پوچھا دیا ہے ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف پہنچانا تھا۔ صاحبو عمل کر لو، آنکھیں بند ہونے والی ہیں، عمل کر لو، آنکھیں بند ہونے والی ہے۔ آیت آئی حضور کے سینہ عطر پہ، کون سی؟ 17ویں پارے کی پہلی آیت، اقترب للناس، حساب قریب آ چکا ہے، لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ اب جس نے 8 بجے کا الارم لگایا ہے، باپ کو پتہ ہے نا نماز فجر آئے گی اندر، بولیے۔ نوجوان بھائی کو خود کو بھی پتہ ہے نماز فجر آئے گی، اور اسی وقت یہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ اپنے لیے رحمتوں کے دروازے بند کرنا چاہ رہے الارم لگا کے۔ صاحب نہیں سمجھایا کسی نے، نہیں دی کسی نے دل پہ دستک، جب تو نے جان بوجھ کے اپنے الارم پہ 8 بجے کا ٹائم لگایا ہے، صاحب اگر موت آ گئی اسی رات، اگر سانسوں والی ڈوریاں ٹوٹ گئی اسی رات، پھر مجھے کوئی بھی کھڑا ہو کے بتا دے کہ کیا بنے گا، پھر مجھے کوئی بھی کھڑا ہو کے بتا دے، تیرا سکا بھائی بھی کہے گا الارم 8 بجے کا لگایا تھا لیکن صبح نہیں اٹھ پایا، سکا باپ بھی کہے گا صبح نہیں اٹھ پایا، ماں بھی کہے گی بیٹا کاش کے فجر پڑھ کے جاتا، بیٹا کاش کے فجر پڑھ کے چلا جاتا، ابو بھی کہے گا بیٹا کاش کے فجر پڑھ کے چلے جاتا، 2-4 سجدے کر کے چلا جاتا۔ اور فرضی نمازوں کے اگر سجدے گنتی کرو 34 سجدے بنتے ہیں، صاحبو 34 کے 34 ضائع کر دیے، فجر کے بھی 4 گئے سجدے صرف فرضوں کے، ظہر کے بھی 8 گئے، عصر کے 8 گئے، مغرب کے سجدے گئے، عشاء کے سجدے گئے، کسی نے آ کے نہیں سمجھایا؟ کیا ضمیر ملامت نہیں کرتا اس دل کے اوپر؟ اوے نوجوان 34 سجدے ہی ضائع کر دیے ہیں، اوے تیرے سجدے کی خاطر تو اللہ کعبے کا طواف روک دیتا ہے، تیرے سجدے کی خاطر تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ جا، ابشر ابشر ابشر،
آجا سجدہ تو کر لے خوشخبری میں دے دیتا ہوں، سجدہ تو کر لے خوشخبری میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ ابشر کہہ کے آوازیں مارے ہم پھر بھی سوئے رہے، اللہ ابشر کہہ کے ہمیں گھروں سے بلائے ہم پھر بھی نہ نکلیں۔ صاحبو بتاؤ نا الارم کتنے بجے کا لگایا اپنی مرضی کا؟ مفتی ابن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بات بخاری کتاب التفسیر کے کر رہے ہیں، اور قرآن کی سورہ واقعہ کی آیتیں میں نے پڑھی تھی، ان آیتوں کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ اور یہ 8 بجے کے الارم لگانے والے انسان بتا تو نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے؟ جان بوجھ کے نہیں کیا؟ بولیے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، بولیے نظر۔ اور جس نے اتنے بجے کا الارم لگایا اس نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا، وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، نشہ کیا ہوا ہے، بھنگ پی ہوئی ہے، بوٹی پی ہوئی ہے، 2-4 گلاس چڑھائے ہوئے ہیں، بھول گیا ہے فجر کو، فجر آنی تھی اندر، جان بوجھ کتنے بجے کا الارم لگایا ہے۔ اس امام نے فتویٰ دے دیا جس نے میرے محبوب کی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے، اس نے کہہ دیا جوان سن لے، اگر اسی دن موت آ گئی تو مسلمان دنیا سے نہیں جائے گا، کافر ہو کے جائے گا۔ صاحبو الارم لگانا چھوڑ دو یار، اور اگر لگانا ہے تو پھر الارم لگاؤ، اللہ یہ تو گھڑی کا الارم ہے، پتہ نہیں بجے نہ بجے، اٹھوں نہ اٹھوں۔ ان کو کہا کرو اٹھانا تمہارا کام ہے، سجدہ کرنا میرا کام ہے۔ یہ اٹھائیں گے۔ قرآن کی آیت سن لیں، اقترب للناس، حساب قریب آ گیا کہ کوئی نہیں؟ جن کی عمریں 60-70 سال کراس کر گئے ہو وہ بیچارے کہتے ہیں پتہ نہیں دنوں کے مہمان رہ گئے، دنوں کے مہمان رہ گئے۔ ان قریب قبر میں حساب آ گیا قریب، ابھی تک غفلت میں پڑے ہو۔ یوں ایک مستری صاحب کام کر رہے تھے نا حضور کے صحابی، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت، تو صحابہ سن کے آ رہے تھے، آنکھیں سمندر بنی ہوئی تھی، رو رہے تھے۔ مستری صاحب کام کر رہے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، کہا روتے کیوں آ رہے ہو؟ حضور کے سینہ حتر پہ کوئی نئی آیت آئی ہے؟ ہاں نئی آیت آئی ہے۔ کون سی؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ کہا ترجمہ کرو اس کا۔ ترجمہ یہ ہے کہ حساب لوگوں کا قریب آ گیا ہے، لوگ ابھی بھی سوئے پڑے ہیں، ابھی بھی غفلت میں۔ اس مستری صاحب نے یوں ہاتھ جھاڑ لیے، کہا اگر حساب قریب آ گیا ہے پھر کوٹھی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بنگلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر دیوار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر حساب کی تیاری کرو۔ مسجد نبوی میں آئے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل شروع کیے، سلام پھیرا تو عرض کی اللہ حساب قریب آ گیا، میں دیوار بنانے میں مصروف تھا، تیرا قرآن آیا ہے، مجھے معاف کر دے، کہیں میرا حساب سختی نہ ہو جائے۔ اور قرآن کے 16ویں پارے سورہ طٰہٰ کی آخری صفحے کی آیتیں پڑھی، ومن، کھولیے گا قرآن، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اوے میرے ذکر سے منہ موڑ رہے ہو، اللہ فرما رہے میرے ذکر سے منہ موڑ رہے ہو، میرے ذکر سے پیچھے ہٹ رہے ہو، تم کہو گے اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ تو قرآن کا 21واں پارہ پہلی آیت پڑھ لیتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ 21واں پارہ پہلی آیت نکالیے گا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ میں قرآن کی بولیاں بولوں دل پہ اثر نہ کریں؟ قرآن کی بولیاں بولی جائیں تو سمجھنا ہے، قرآن اپنا اثر نہ دکھائے، قرآن اپنا دلوں پہ اثر نہ چھوڑے، تو پھر سمجھ لو یہ دل کالے ہو چکے ہیں۔ پھر ان کو رونق شعر ہی بخش سکتے ہیں، قرآن نہیں بخش سکتا۔ ہاں قرآن دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن دل چمکانے کے لیے آیا ہے۔ یوں 21ویں پارے کی پہلی آیت اپنے گھر میں جا کے تلاوت کر لے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے منہ موڑ رہے ہو، اللہ تیرا ذکر ہے کون سا؟ فرمایا پڑھ لو میرا قرآن، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا میرا ذکر نماز ہے، اور نماز ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔
اللہ کے سب سے بڑے ذکر کو ضائع کر کے یوں سروں کو گھمانے لگے ہو. کب سے زندگیاں گزر گئیں، کبھی ادھر لوگوں کے پیچھے لگ کے دین کا کھانا خراب کر دیا، گھر کے گھر تباہ ہو گئے، گھر کا کباڑ کھانے بن گئے، دین گھروں سے نکل گیا. لوگوں نے یوں اپنے پیچھے لگایا ہے. کاش کے قرآن کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کاش کے قرآن کے پیچھے لگ کے جوانیاں سنواری ہوتی، کاش کے قرآن کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو سنوارا ہوتا. پھر جب اللہ نے فرمایا نا میرا ذکر نماز ہے، تو میرے ذکر سے منہ موڑ بیٹھا ہے، تو پھر سن لے. کتنی دیر موڑے گا؟ 2 سال، 4 سال، 10 سال؟ اوہ کتنی دیر موڑے گا؟ 50 سال. جا، ہم نے تو فرعون کو 400 سال زندگی دے دی تھی. کتنی؟ بولیے نا. ہم نے تو فرعون کو، کہاں لکھا ہے؟ میں نے آج یہ بھی خطبے میں تلاوت کی تھی، پہلا پارہ ہے. وَإِذْ کھولیے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. ترجمہ سن لیں. فرعون کیا کہتا تھا؟ عمالقہ قوم سے تعلق ہے، مصر کا رہنے والا ہے. یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا. اللہ نے فرمایا 100 سال نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، بجائے 400 سال زندگی دیتے ہیں. 400 سال گزار لے، موج کر، عیش کر، بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں تجھے، تیرا تخت بھی بنا دیتے ہیں، اوپر تجھے بٹھا دیتے ہیں، تیرے ماننے والے بھی تیرے سامنے بٹھا دیتے ہیں. لیکن فرعون سن لے، ان بطش ربک لشدید، ہماری پکڑ سخت ہے، سخت ہے ہماری پکڑ. ان بطش ربک لشدید. کام کیا تھا فرعون کا؟ رات کو یوں خواب دیکھا ہے ماننے والوں نے، صبح یہ آ کے بیان کر دیا، بادشاہ قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن رات کو ایک خواب دیکھا ہے، ان قریب تختہ الٹنے والا ہے، ان قریب حکومت جانے والی ہے، ان قریب یہ تیرا جو ہے نا ممبر گرنے والا ہے، ان قریب یہ تختہ جو ہے گرنے والا ہے. کہا اچھا اگر تمہیں یہ پتہ ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ گرائے گا کون؟ کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، ہونے والا ہے، ابھی ہونے والا ہے، پیدا ہوا نہیں ہے، ابھی ہونے والا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہوگا؟ کہا قبطیوں کی برادری سے، غریب لوگوں کے گھر میں پیدا ہوگا. کہا پھر آج کے دن پابندی لگاتے ہیں، پھر پھیل جو گھروں میں، پھیل جو گھروں میں، مجھے پکڑاؤ جی، پھر پھیل جو گھروں میں، قرآن سن لیں. قرآن وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے بھول گئے ہو بنی اسرائیل کے لوگوں، ہم نے تمہیں نجات دی تھی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بچایا تھا. کہاں سے؟ مِنْ آلِ فرعون، فرعون کے حواریوں سے، فرعون کے ساتھیوں سے. وہ کیا کرتا تھا؟ سوء العذابی، وہ سخت عذاب تمہیں دیتا تھا. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. 4000 بیٹے ذبح کر دیے فرعون نے. 4000 کس چکر میں لوگوں؟ اسی چکر میں آج ہم لڑ رہے ہیں. ہم بھی پیسے کی خاطر مر رہے ہیں، فرعون نے بھی اسی خاطر 4000 بچوں کی گردنوں پہ چھریاں چلا دیں. وہ بچے جو ابھی 5 سال کے نہیں ہوئے، 10 سال کے نہیں ہوئے. میں قرآن کا پہلا پارہ پڑھ رہا ہوں، آیتیں پڑھ پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں. سمجھ آ جائے تو قسمت ہے، نہ سمجھائے تو آپ کا خطیب اپنا علمی خطیب ہے، سنتے رہیے گا، موج کرتے رہیے گا. یہ فقیر یہ تو مسافر ہے، چلا جائے گا، لیکن آپ کے دل پہ دستک دینے لگا ہوں یہ بات سنا کے. فرعون نے 4000 بچوں کے گردنوں پہ چھری چلا دی ہے. قرآن کہتا ہے جانتے نہیں ہو، یذبحون ابناءکم، وہ بیٹوں کی گردنوں پہ چھریاں چلا دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. جانتے نہیں ہو؟ بنی اسرائیل نے کہا ہاں ہاں یہ وقت بھی آیا تھا ہمارے اوپر، یہ وقت بھی آیا. 4000 بچے ہی زندہ، 4000 بچے پیدا ہوتے ہی گردنوں پہ چھریاں چلا دی گئیں، گردنیں کاٹ دی گئیں. اب جس ماں کے سامنے گوشت سے بچہ کھینچ کے گردن پہ چھری چلائی جائے، ماں کیسے دیکھے گی؟ کیسے دیکھے گی یہ ماں؟ کیسے دیکھے گی یہ ماں؟ پھر اسی ماں کو آنکھیں نکالتے ہو، شرم تو نہیں آتی. پھر اسی ماں کو کہتے ہو ماں بوڑھی ہو گئی ہو، کھنگار پھینکتی ہو، تھوک پھینکتی ہو، فرش خراب ہوتے ہیں. میں نے بڑے پیسے لگائے، سفید پتھر میں نے گھر میں لگایا ہے، میرے بچے جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں. ماں کہتی پتر ایک دو بھی دن سی، میں تو تھلے سٹیا تو میرے اتنے ہی سڑ دینا سے.
پتر کچھ تو خیال کر، میرا بیٹا کچھ تو خیال کر، میں نے تو نیچے پھینکا، تیرا فرض خراب ہوا ہے، تیرے تھوک سے تو میرا سینہ بھی خراب نہیں ہوا۔ لوگوں اللہ کا واسطے نہ ستایا کرو ماؤں کو یار، نہیں تو جنت انہی کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہو نا صف اول میں مفتی صاحب کو فتویٰ دے کے جا رہا ہوں، خود مفتی ہیں، لگا دو ان کے اوپر فتویٰ جو صف اول میں آ کے نماز پڑھے اور ماں کے نافرمان ہو، ان کو کہہ دو کس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، رب کو۔ رب راضی نہیں ہوتا جب تک وہ بوڑھی ماں راضی نہ ہو۔ تم کہو دلیل دو، دلیل چاہیے، دلیل بخاری میں لکھی ہوئی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت علقمہ صحابی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے حضرت بلال کہتے ہیں حضور محلے میں صحابی رہتا ہے لیکن سانسوں والی ڈوریاں ٹوٹنے والی ہیں لیکن جان نہیں نکل رہی، پھنس گئی ہے حلق میں آ کے جان۔ کہا بلال جائیے نا ماں کے ساتھ اس کا پیار کیسا ہے، پتہ کر کے آئیے ماں کے ساتھ کیسا پیار ہے، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کتنا کو کرتا ہے۔ حضرت علقمہ کے سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹنے والی ہیں۔ کہا ماں کے سامنے کبھی گستاخی بھی ہو جاتی تھی، ماں ہمیشہ ناراض رہتی تھی، حضور کے دربار میں شکایت کر دی، علقمہ نے ماں کو ناراض کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا علقمہ کو کہہ دو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، نہیں کلمہ نصیب ہوگا، بوڑھی کو ستایا نہیں کلمہ نصیب ہوگا، اس ماں کو رلایا نہیں کلمہ نصیب ہوگا۔ اور کون سی نمازیں پڑھتے ہو جب بنیاد ہی نصیب نہیں ہو رہی، لا الہ نصیب نہیں ہو رہا، محمد الرسول اللہ نصیب نہیں ہو رہا، سانسوں والی ڈوریاں ٹوٹنے والی ہیں، کس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، کس کو تماچے مار رہے ہو؟ میرے محبوب نے فرمایا علقمہ کیا چاہتے ہو؟ حضور آج تو دل کرتا ہے پوری کائنات کی دولت میرے پاس ہوتی، ماں کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتا، جان اتنی اوکھی ہو گئی ہے نہیں نکل رہی، حضور کوئی کاش ایسا ہو جائے کہ کلمہ مل جائے اور یہ سانسوں والی ڈوریاں جو اڑی کھڑی ہیں ٹوٹ جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا علقمہ کی والدہ کو بلاؤ۔ جب آئی تو کہا ماں معاف کر دو بیٹے کو۔ کہا نہیں نہیں نہیں، ایسے بیٹوں کو معاف نہیں کیا جاتا جو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ پھر سن لے ماں کا حوصلہ۔ حضور نے فرمایا بلال جائیے نا، سلمان جائیے نا، یوں لکڑیاں کٹھی کیجیے۔ لکڑیاں لائی گئی ہیں، حضور نے فرمایا آگ لگائیے ان کے اوپر۔ ماں کہتی حضور کی کرن لگے ہو؟ حضور کی کرن لگے ہو؟ کہا بیٹے کو جلانے لگا ہوں، معاف جو نہیں کر رہی۔ کہا حضور بیٹا ہو پھر ماں جلتے ہوئے دیکھے، بیٹے کو ماں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ حضور میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے معاف، ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر حلق والی سانسوں والی ڈوریاں بعد میں ٹوٹی ہیں، کلمہ پہلے نصیب ہو گیا ہے۔ اوے کس کو ستاتے ہو؟ باپ کو ستاتے ہو جس کو اللہ نے جنت کا درمیانی دروازہ ہی قرار دے دیا، خود ہی اپنے ہاتھوں سے یوں بند کر چکے ہو جنت کا درمیانی دروازہ۔ پھر بتاؤ سجدے کر کے کیا لاؤ گے، سجدے کر کے کیا چاہو گے، سجدوں میں کیا مانگتے ہو رب سے، جب جنت کا درمیانی دروازہ خود ہی بند کر دیا ہے، جنت کا درمیانی دروازہ اپنے ہاتھ سے ہی بند کر دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، فرمایا صحابہ میری امت تک پیغام پہنچا دو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ حساب قریب آ چکا ہے، کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ قرآن تمہارے دل پہ دستک کیوں نہیں دے رہا؟ قرآن کی آیتیں اثر کیوں نہیں کر رہی؟ قرآن کیوں نہیں پڑھا جا رہا بیانات میں؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کی کیوں سنائی جا رہی ہے؟ میرے محبوب نے کیا فرمایا تھا؟ خطیبوں سے بھی اللہ سوال کرے گا، مجمع دیا تھا کہ نہیں؟ سامنے لوگ بٹھائے تھے کہ نہیں؟ آدھی رات تک لوگ بیٹھے رہے تھے کہ نہیں؟ بتاؤ میرے قرآن کی کتنی آیتیں سنائی تھی؟ بتاؤ سینے پہ کتنی آیتیں فٹ کر کے گئے تھے؟ بتاؤ ان کی پیشانیوں پہ کتنی آیتیں تم لکھ کے گئے تھے؟ ہمیں تو تجربہ ہو چکا ہے، ہر روز ہر رات یوں دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، بیوی نہیں آ رہی سامنے۔ حالانکہ بیویاں کئی لوگوں کی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی بیویاں بڑی فرما بردار ہوتی ہیں،
جب تک خامد نہ آئے وہ جاگتی رہتی ہیں. میں نے کہا تھا نا پرائیویٹ والے جو کرنے والے بھی بیٹھے ہیں, سرکاری بھی بیٹھے ہیں, تجربہ تمہیں بھی ہوگا, ہمیں تو ہر روز ہی ہو رہا ہے, چونکہ معاشرے کے اندر پھرنے والا انسان ہوں. رات لوگوں کو خطاب کرتا ہوں, جا کے آدھی رات دروازے پہ دستک دیتا ہوں. ماں کہتی بیٹا دوسری مرتبہ ضرورت نہیں پیش آئے گی دستک دینے کی. میں جاگ رہی ہوں. دوسری دفعہ ضرورت پیش نہیں آئے گی. کئیوں کی بیویاں فرما بردار ہیں, لیکن وہ فرما بردار بھی کب تک انتظار کرے, سو گئی ہیں. کئیوں کی بیویاں تو دیے کٹھے کیے ہوئے. خاوند گھر سے باہر, بیوی کہتی ہے جب خاوند باہر تو ہمیں کون سا ڈر ہے, جدھر مرضی منہ اٹھائے چلی جائے. کئیوں کی بیویاں تہجد پڑھنے والی, وضو کر کے خاوند کی روٹی بنانے والی, وضو کر کے سالن بنانے والی. میرے محبوب نے فرمایا خاوند کے نمازی ہونے میں بیوی کا کردار ہوتا ہے. کس کا؟ بولیے نا. وہ ایک دفعہ بات سنا دی نا کسی نے, میں اگر نمازی ہوں تو تیری وجہ سے. بیوی نے کہا اچھا. میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو تیری وجہ سے, تیرا بڑا کردار ہے اس میں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا چلیں دیکھتے. اس نے نہ کھانا بغیر وضو کے بنا دیا, سالن بغیر وضو کے بنا دیا. میں ابھی آج بھی اپنی بیگم کو صبح کہہ رہا تھا, اللہ والی ایک کھانا بنانا ہے تو بغیر وضو نہیں بنانا, روٹی بنانی ہے تو بغیر وضو نہیں بنانی. گھر میں مہمان آئے, اپنے دسترخوان پہ روٹی کھائے تو اس کو لذت ملے کہ کسی وضو والی عورت نے بنایا ہے, کسی وضو والی عورت نے بنایا ہے. اور وہ اولیاء اللہ کہا کرتے تھے جب ان کے دسترخوان پہ جاتے تھے تو بوڑھی مائیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے بھیجتی تھی, ساتھ ہی کہہ دیتے تھے کھانے والے دیکھ لے اس ماں نے بنایا ہے جس نے وضو بھی کیا ہے, 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھے, اس کی ہاتھوں کی پکی ہوئی کھار ہے. پھر ایسی عورتوں کے ہاتھوں کی پکی ہوئی کھانے والا بندہ بے نمازی نہیں رہ سکتا. ایسی عورتوں کے ہاتھوں کی پکی کھانے والا بندہ والدین کا نافرمان نہیں ہو سکتا, والدین کا گستاخ نہیں ہو سکتا. میرے محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ قرآن آیا ہے. میں بات سنا رہا تھا فرعون کی. کس کی؟ بولیے نا, کس کی؟ فرعون. تم کیا سمجھتے ہو مفتی صاحب بھول جاتے ہیں؟ نہیں, میں دوسری طرف جاتا ہوں چونکہ 3 موضوع جو بیان کرنے, ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. کتنے بچوں کے گردنوں پہ چھریاں پھیری, جن ماں کی گود سے بچے کھینچ کے گردنوں پہ چھریاں چلا دی جائیں, صاحبو ماں کیسے برداشت کرے. اور پھر ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. پھیل جو قبطیوں کے محلے میں, جس کو 400 سال عمر ملی ہے وہ اتنا بڑا ظلم کر رہے. پھیل جو ان کے محلے میں, دستک دو, گھر میں داخل ہو جاؤ, ماں کی گود سے بچہ کھینچو تو چھری چلا دو. پہلے دیکھ لینا کہ بیٹا ہے تو چھری چلا دینا, بیٹی ہے تو چھوڑ دینا. قرآن نے پورا نقشہ یوں ہی بیان کر دیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ, وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو, وَيَسْتَحْيُونَ, زندہ چھوڑتے تھے, نساءکم, تمہاری بچیوں کو. قرآن کا پہلا پارہ. لفظی ترجمہ میں نے کیا. کن کو ذبح کرتا تھا؟ خطرہ تھا حکومت گر جائے گی, تختہ الٹ جائے گا, تختہ الٹ جائے گا, حکومت گر جائے گی. بڑے لوگوں کو خیال آتے ہیں, بڑے لوگوں کو خیال آتے ہیں. یہ فرعون کو بھی خیال تھا. یہ کوئی سدا بہار کوٹھیاں رہنی ہیں, یہ کوئی سدا بہار ان کوٹھیوں کے اندر ہم نے رہنا ہے, سدا بہار ان گاڑیوں کے اندر ہم نے گھومنا ہے, سدا بہار ہم نے ان سڑکوں کے اوپر نہیں گھومنا. اور صاحبو یہ تو چند دن کا میلہ ہے. جس نے 4000 بچوں کی گردنوں پہ چھری چلائی ہے نا, اللہ نے کیا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. کون بچہ پیدا ہو گیا تختہ الٹنے والا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پتہ چل گیا بچہ پیدا ہوا ہے فلاں گھر میں. آ کے دروازہ کھڑکایا, بچہ کدھر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی کوئی نہیں ہے. اللہ نے الہام کر دیا, آئیں گے نا تلاشی بھی وہ لیں گے ظالم. یہ ساتھ جو چلتا ہوا تندور ہے نا, جلتا ہوا, جس میں تم نے روٹیاں لگانی ہیں, بچے کو اس میں رکھ دو, پھولوں کی بہار ہم بنا دے.
یہ قرآن ہے، یہ کوئی اخبار کی خبر تھوڑی ہے۔ ماں نے یوں بچہ چھاتی سے ہٹایا، ظالم دروازہ کھڑکا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو بچاؤں اسے مار کون سکتا ہے؟ پنجابی کی مثال ہے، جسے اللہ رکھی اسے کون چکے؟ اسے کوئی نہیں چک سکتا۔ یوں ماں نے چھاتی سے ہٹا کے بچہ تندور میں رکھ دی ہے۔ بہن کہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، امی تندور کے اندر آگ جل رہی ہے۔ کہا بیٹا یوں ہی ذہن میں اللہ نے بات ڈالی ہے، جس نے حکم دیا ہے وہ بچا بھی لے گا، وہ بچا بھی لے گا۔ ہاں آگ میں جانا گوارا ہے، گردن پہ چھری چلتی نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آئے واپس چلے گئے، کہا کوئی نہیں بچہ ہے۔ جلتے ہوئے تندور میں انہوں نے کیا دیکھنا تھا؟ کافر کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن نے یہ آیت بھی بول دی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آگ جلتی کس کے حکم سے ہے؟ وہ آگ کو چاہے تو گلزار بنا دے، بنی تھی کہ نہیں بنی تھی؟ تم ایک جانتے ہو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بنی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی بنی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی بنی تھی۔ یوں بچے کو اٹھایا ہے، دشمن نکل گئے باہر، بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ میں جل نہیں رہے تھے، پھولوں سے گھیر رہے تھے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ میری بندی اب موسیٰ علیہ السلام کو گھر نہ رہنے دینا۔ یہ کہتا ہے میں نے رہنے نہیں دینا، ذبح کرنا ہے، میں نے بچا کے چھوڑنا ہے۔ صندوق میں بند کرو، دریا کے سپرد کرو۔ اگلی آیت پڑھ دوں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جائیے اس کو لے جائیے بچے کو۔ اب ماں صندوق میں بچے کو بند کر کے دریا سپرد کرے، کون سی ماں ایسی؟ کبھی موسیٰ آگ میں جا رہے ہیں، کبھی دریا میں جا رہے ہیں، کبھی بچوں کو صندوقوں میں بند کر کے دریا سپرد بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے انبیاء کو اس طرح کی تکلیفیں بھی پہنچی ہیں، لیکن سن لیں میرا مالک کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ فرعون کے پاس اپنے بیٹے کوئی نہیں، اپنی اولاد کوئی نہیں، یوں دریا کی سیر کے لیے نکلے ہیں میاں بیوی، حضرت آسیہ بیوی ہے فرعون کی۔ کہا یہ صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے دریا میں، چیک تو کرے کوئی خزانہ ہی نہ ہو۔ خزانہ تو اندر تھا نا، خزانہ کوئی چھوٹا تھا؟ خزانے پیچھے ہیں، اللہ کے نبی آگے ہیں۔ جب کھولا گیا کہا اتنا خوبصورت بیٹا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہی ہے جس نے میری حکومت کا تختہ الٹنا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو انہوں نے کہا تھا اسی اپنے گاؤں کے اندر پیدا ہوگا، اپنے محلے میں پیدا ہوگا، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہتا آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر اتنا خوبصورت بچہ غریبوں کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوتا، اتنا خوبصورت بچہ، یہ تو کوئی شہزادہ ہی ہے، کسی نے اس کو بہا دیا پانی میں، اٹھا لیں بیٹا بنا لیں۔ پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے کہا تھا وہ اپنے محلے کا ہی ہوگا، یہ تو دور سے بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے تو کیا چاہتا ہے؟ ذبح کرے گا، تیرے گھر میں پرورش پوری کریں گے۔ فرعون گھر میں لے کے آیا ہے، اب عورتیں اکٹھی کی گئیں، قرآن کہتا ہے عورتیں اکٹھی کی گئیں، بچے کو دودھ پلانا ہے، اپنی چھاتی سے لگاؤ بچے کو، عورتیں آ رہی ہیں۔ اللہ پھر فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پینا کسی عورت کو، پینا ہی نہیں، منہ ہی نہیں لگانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عورت آتی ہے، چھاتی کے ساتھ منہ لگاتی ہے، اسی نہیں پینا، اسی نہیں پینا، یہ سانوں بھی کسی کا حکم ہو گیا، اسی پینا ہے تے آپ دی ماں دا ہی پینا ہے، اسی نہیں پینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے، فرعون کہتا ہے یہ تو پی نہیں رہا بچہ، یوں بھوک سے پیاس سے کہیں فوت نہ ہو جائے۔ حضرت آسیہ کہتی ہے وہ جو عورت ہے نا، ماں کا نام لے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جو عورت ہے نا اس کو بلاتے ہیں، ماں ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھلی ہیں، یوں دیکھا ہے ماں کو، چھاتی کے ساتھ بیٹے کو لگایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پی لو تمہاری ہے، پی لو، پی لو، یوں دودھ پیا چھاتی کا۔ اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہونا، تو اپنے گھر میں رہتی تھی، بچے کی وجہ سے پریشان تھی، بچہ شاہی قلعے میں پلے گا، شاہی قلعے میں رہے گا، پروٹوکول کے ساتھ رہے گا، اسی گھر میں جوانی چڑھے گا، لیکن جب جوان ہوگا خود ہی بتائے گا میں نے کس کا دودھ پیا ہے، خود ہی بتائے گا میں کہاں سے کہاں تک آیا ہوں۔
خود ہی بتائے گا میں پہلے آگ میں گیا پھر پانی میں آیا ہوں، خود ہی یہ سارے راز کھولے گا۔ لیکن سن لے، یہ تو کہتا تھا میں نے ذبح کر دینا ہے، بچنے نہیں دینا۔ موسیٰ کی ماں ہم تیری تنخواہ بھی اسی سے لگوائیں گے۔ فرعون کہتا ہے تو ہر روز آیا کر، صبح بھی آیا کر، دودھ پلایا کر، دوپہر بھی آیا کر، شام بھی آیا کر۔ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن کا 26واں پارہ ہے۔ اوے ماں کا دودھ پیا ہے نا، تو ماں کا دودھ پتہ ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ ہائے اس ماں کو آنکھیں نکالی گئیں، قرآن کہتے ہیں ہڈیوں سے نکلتا ہے یہ دودھ۔ ماں اپنی ہڈیاں نچوڑ دیتی ہے تیری خاطر، ہڈیاں نچوڑ دیتی ہے اللہ کی قسم تیری خاطر، اور یوں ماں کے پستانوں میں دودھ آتا ہے اور پھر تیرے حلق میں چلا جاتا ہے، تو پروان چڑھتا ہے اسی ایک دودھ کے قطرے کو ہی سمجھ لے۔ ماں کی ہڈیوں سے نکلا ہوا دودھ تیرے حلق میں آیا اور تو جوان ہوا، تو بوڑھا ہو گیا۔ میں نے کئی بوڑھے بھی دیکھے ہیں، کئی بوڑھے بھی دیکھے ہیں، ماں زندہ ہے نا، اپنی عمر 50-60 سال ہو گئی ہے، تو ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھی ماں کی یوں خدمت کرتے ہیں۔ لیکن ادھر جوانوں کا تماشا دیکھ لو، جوان کہتے ہیں لے ماں نے ساڈے واسطے کی کیتا ہے، پیو نے ساڈے واسطے کی کیتا ہے۔ ادھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں شاہی قلعے میں، ماں دودھ پلا رہی ہے، تنخواہ بھی لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے تو کہتا تھا ذبح کرنا ہے، ہم نے کہا ہم بچا کے رکھیں گے، ہم بچا کے رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی جوان ہوئے، جوان ہوتے ہی کہا اکھیڑ دو اس کا تخت۔ عمر کتنی پائی؟ 400 سال۔ کس نے؟ آج کہاں ہے؟ تو اپنی جو 50-60 سال ہے بس، اے اشارہ میں دینا چاہیے۔ آج کتنے ہے جی؟ اور 400 سال گزارنے والا کہاں ہے؟ تو یہاں جو میرے سامنے بیٹھے، میرے سمیت سائنسدانوں کی ایوریج کے مطابق 50-60 سال والے بیٹھے ہیں۔ 400 سال کہاں، 50 سال والے کہاں؟ پھر وہ پہلی آیت تلاوت کروں اور 50-60 سالوں میں زندگی گزارنی، ابھی بھی غفلت میں پڑے ہو، ابھی بھی سوئے پڑے ہو۔ چاہتے ہو کہ 1000 سال زندگی ہے، چاہتے ہو کہ 50 سال زندگی ہے۔ زندگیاں بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ اچانک موت نے آ کے دروازہ کھڑکا دینا ہے دل والا، اور یوں ملک الموت نے روح کو دبوچ لینا ہے۔ والدین کی قدر کر لو، کرو گے؟ قرآن کی عظمت کو پہچان لو، پہچانو گے؟ بولیے۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر پہچانو گے؟ کیا تھا بھلا؟ وہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر یار سنا تھا کسی دن، یاد ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ، کیا تھا؟ نماز۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز۔ میں نے کہا تھا نا 360 خصلتیں ہیں، کوئی ایک ہی پیدا کر لو، تمہارے جانے کے بعد تیرا دوست ہی کہہ دے میرے دوست کی یہ خصلت بڑی اچھی تھی، کہیں دوست ہی نہ کہہ دیں دوستی تو لگائی ہے 10 سال، ایک خصلت بھی اس میں نہیں پائی جا رہی تھی، ایک خصلت بھی اس کی اچھی نہیں تھی، ایک خصلت بھی اس کی اچھی نہیں تھی۔ صاحبو آ جائیے، دین سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے پاک پکیزہ دربار میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناراض تو نہیں ہو؟ خوش بیٹھے ہو؟ خوش بیٹھے ہو؟ اللہ تنوں خوش رکھے، واسطیاں رکھے، خوش باش رکھے، زندہ رکھے، جوانیوں میں بڑھاپوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ یوں قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ کی قسم بڑا مزہ آیا ہے، قرآن سے جڑ گئے ہو، بچے قرآن پاک حفظ کر رہے۔ مفتی صاحب کی 4 مہینوں کی محنت ہے کہ 4 مہینوں میں بچوں کو قرآن پڑھا دیا یار، 4 مہینوں میں۔ پھر جملہ دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا، کسی دن جملہ بولا تھا نا، آج پورا ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھ لے اپنی آنکھوں سے بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے رکھی ہیں۔ میں نے سر شفقت صاحب کو کہا تھا استاد جی وقت آئے گا دیکھو گے تسی سارے چوتھی جڑی والے قرآن دا کام ہوئے گا۔ ہویا کہ کوئی نہیں؟ ہویا کہ نہیں؟ تو ایک گل اور بھی سن لو،
وقت آئے گا ویکھو گے انشاءاللہ یہ تو حافظ بھی بنن گے تو عالم بھی نکلن گے، یہ تو عالم بھی نکلنے نے انشاءاللہ تو پڑھ لو۔ اے جڑے حافظ بن رہے ہیں نا مفتی صاحب نے انہوں نے حفظ تک معذور رہن ہی نہیں دینا، اے ذہن ہی انہاں دے میں بنانا ہے، نہ کہنا پاپا حفظ کروایا کہ عالم دین بھی بناؤ، تو جدو عالم دین بننا ہے نہ کہنا ہے مفتی عمر جیسا مفتی بھی بناؤ، پھر چس آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔